بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات اس کا پیپر نمبر 5 اور پورشن قصص النبیین کا آج ہمارا 19واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں جو اللہ کی بارگاہ سے الہام کیا گیا، انعامات کیے گئے، اس کا ذکر ہے۔ تو آئیے لیکچر کی طرف۔ فرمایا وَأَلْهَمَهُ اللَّهُ زکریا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کی طرف الہام کیا۔ الہمہ یلہم، اکرم یکرم کے وزن پر ماضی کا صیغہ ہے۔ الہام کرنا، دل میں بات ڈال دینا، القاء کرنا۔ اللہ نے الہام کیا زکریا علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ درمیان والا جو فقرہ آ گیا ہے کامے کے اندر، یہ اب زکریا علیہ السلام کا تعارف ہے کہ یعنی الہام یہ نہیں کیا، وہ الہام جو کیا وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو اس طرح ترجمہ کرتے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات درمیان میں ایک جملہ معترض آ جاتا ہے، اس کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اندر 2-3 دفعہ ایسے آیا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ ترجمہ صحیح کر پائیں گے۔ زکریا علیہ السلام، اب یہ زکریا علیہ السلام کا تعارف ہے۔ وَهُوَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، وہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی ہیں۔ وَمِنَ الْعُقَلَاءِ الْأَزْكِيَاءِ، اور نہایت ہی عقل مند ہیں، ازکیاء ہیں، ذکی ہیں، یعنی ذہین ہیں۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کا تعارف کروانے کے بعد فرمایا الہام کیا کیا اللہ نے، أَنَّ مَن يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُكْرِمَ فَتَاةً صَالِحَةً، کہ وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ حالانکہ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، ان من یقدر، کہ وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اس کا تعلق جا کے ملتا ہے اس کے ساتھ بفاقہۃ سابقۃ لزمانہا، کہ وہ اس اور لڑکی کو، صالح لڑکی کو بے موسمی پھل دے دے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اب یہ 2 لائنیں درمیان میں جو ہیں، اب یہ اس لڑکی کا تعارف بتایا گیا ہے، تو لہٰذا آپ اس حوالے سے ذرا توجہ کریں گے تو پھر آپ کو صحیح کلیئر ہوگا کہ ان من یقدر، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ جو عزت بخشے، فتاۃ صالحۃ، نیک صالح نوجوان لڑکی کو، اخلصت، اب وہ کون سی لڑکی، یہ آگے مزید اس کا تعارف ہے۔ اخلصت امہا فی النظر بہا والدعاء لہا، کہ جس کی ماں نے، اخلص یخلص سے مونس کا صیغہ ہے، اخلصا، اخلصا، اخلصو، اخلصت مونس واحد کا صیغہ ہے، کہ جس کی ماں نے خالص کر رکھا ہے اس کو کس حوالے سے، فی النظری، اللہ کے حضور نظر مان رکھی ہے ان کے لیے، یعنی نظر کے لیے خالص کیا تھا اس لڑکی کو، والدعاء لہا، اور اس کے لیے دعا کی تھی، واخلصت ہی فی الطاعۃ والعبادۃ، اور اس لڑکی نے خود بھی اپنے آپ کو اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے لیے خالص کر رکھا تھا۔ تو یہ اب 2 لائنیں، یہ جو درمیان اخلصت یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ اس یعنی لڑکی کا تعارف ہے کہ اب زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو بتانا چاہتے ہیں، جو قدرت کا اظہار کروانا چاہتے ہیں، وہ اب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کس چیز کے ساتھ، بفاقہۃ سابقۃ لزمانہا او متأخرۃ عن اوانہا، کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پھل عطا کرے، بفاقہ ہی، اس لڑکی کو، یہاں جب آپ زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں گئے تھے تو وہاں پھل پڑے ہوئے تھے، اور کون سے پھل تھے، سابقۃ لزمانہا، جس کا زمانہ گزر چکا تھا، او متأخرۃ اوانہا، یا پھر ابھی آنے والا تھا، مطلب کہ بے موسمی پھل۔ تو بے موسمی پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حیران رہ گئے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں، کہ جو رب یہاں پر اس بچی کو، اس لڑکی کو، صالح اور نیک لڑکی کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو وہ رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے، یعنی بے موسمی سے مراد کہ عمر نہیں رہی۔ تو یہ بات اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ یقدر ان یہبا، وہ رب قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، این یہبا،
وہابا یہب کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا، تحفہ دینا، گفٹ کے طور پہ دینا، کہ وہ تحفہ دے، وہ ہبہ کر دے، شیخن آپ کو، یعنی کہ نہایت بوڑھا، شیخن بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، ایسا بوڑھا آدمی، قد تعانا فی السن والا شیب، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، جس پر بڑھاپا چھا گیا ہو، جن کی عمر جو ہے وہ ڈھل گئی ہو، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو، ایسے بوڑھے آدمی، نہایت بوڑھے آدمی کو، وَأَثَّرَ فِيهِ الْوَهَنُ وَلَدًا، اور وَأَثَّرَ اس پر آثار آ گئے ہوں کمزوری کے، یعنی یہ تین چیزیں بیان کی ہیں کہ جس پر کمزوری کے آثار آ گئے ہوں، جن پر بڑھاپا چھا گیا ہو اور عمر ڈھل گئی ہو، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ یقدر ولدن، اس کو بیٹا عطا فرما دے، اس کو اس حالت میں بیٹا دے دے۔ تو جس طریقے سے اس بچی کے پاس بے موسمی پھل دینے والا رب طاقت قدرت رکھتا ہے، اسی طرح اس ڈھلی ہوئی عمر اور بڑھاپے کی عمر میں بیٹے دینے کی ہمت وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ قد انقطع منہ الرجاء لعلو السن، اور انقطع یعنی کہتے ہیں منقطع ہو جانا، جب اس عمر میں اور عمر کی زیادتی میں، عمر کی اضافے میں، یعنی زیادہ جب عمر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر عام طور پر جو امید ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، امید نہیں رہتی بچے کی۔ تو وعکر زوجی، اور جب بیوی بھانج ہو جاتی ہے، یعنی بچہ قابل پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، تو عام حالت کے اندر کیا ہوتا ہے، وجرت العادت، عام حالت یہی ہے، جو حالات چلتے ہیں وہ یہی ہیں، اللہ یولد لرجل فی ھذا الحال، تو اس حالت کے اندر بیٹے کی پیدائش کا امکان نہیں رہتا، عام حالات میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، جب یہ بات ڈال دی، فجاشت نفسہ، ان کے دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ اجاگر ہو گئی، وعلت ہمتہ، ان کی ہمت جو ہے وہ بلند ہو گئی، وانتعش العمل، ان کی امید جو ہے وہ بر آئی، یا امید نے انگڑائی لی، وقویت سقط بالرب، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوا، پہلے بھی مضبوط تھا، نبیوں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، لیکن مزید جو ہے وہ اور مضبوط ہوا کہ واقعی ہی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کے مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں واقعی یہ بات آ گئی کہ اگر رب جو ہے ایسے پھل ان کو دے رہا ہے جس کا نہ موسم ہے نہ جہاں یہاں پائے جاتے ہیں، تو پھر وہ بے موسمی اولاد بھی، جس کی عمر ڈھل گئی ہو، اس کو اولاد دینے کے لیے اس کے پاس طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور یہ چیز ان کو جو ہے اپنے رب کے ساتھ اور تعلق کو مضبوط کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا، ففاض لسانہ بدعاء، ان کی فاضہ یہ پھر میں جاری ہونا، ان کی زبان پر جاری ہوا، بدعاء دعا، یعنی جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان پر دعا جاری کی۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی تو امنت علیہ الملائکہ، فرشتوں نے اس پر آمین کہا، وتحرکت بہ رحمت اللہ، تو اس پر اللہ کی رحمت حرکت میں آ گئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، وکان کلہ الہاما، اور یہ سارا کچھ الہام ہو رہا تھا کس کی طرف سے، من الرب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو رحیم ہے، وتقدیرا من العزیز العلیم، اور غالب جاننے والے کی طرف سے مقدر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خود ہی سارا ان کے دل میں بات ڈالی، اور انہوں نے پھر دعا کی، اور دعا کی شکل میں جب ملائکہ نے آمین کہا تو نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب قرآن میں ان کی دعا کا ذکر ہے، ہنالک دعا زکریا، یعنی اسی جگہ پر، کہاں، اس حجرہ کے اندر جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے، اسی جگہ پر ہنالک دعا زکریا، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربہ، اپنے رب سے کہا، قال ربی، اے میرے رب، رہب لی، مجھے عطا فرما، من لدنک، اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو یہ دعا انہوں نے کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں خوبصورت اور بردبار بیٹا عطا فرما دیا۔ تو گویا حضرت زکریا علیہ السلام پر الہام، اور الہام کے نتیجے میں دعا، اور دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اس پیرے کے اندر۔ انشاءاللہ اگلے پیرے میں ان کی بشارت کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔